بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا خیر. تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ, تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ. نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو, تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. اور بدا چھوڑ تے کیس لمبی ذرا جلدی ہو گئی سی. اللہ نے اگے انہاں دی شکل تکو جھوٹیاں فراڈیاں نے کہ او چنگیاں لوگاں بھی بدنام کرنے پہ ہیں جی. تے خدا ہے میں ہاتھ بننا کروڑاں بندے آگے انہاں فراڈیاں کو بچو. تے جڑا اللہ نہ راہ دسے نے اللہ کو منگنا سکھو. اللہ نے منگتے بنو, ڈائریکٹ منگتے بنو. او درد تساں تے روسی اور درد تداں دی ہوے سرے متھے چو اندر سرے نہ درد ہوے تے تو دوویں آکھی یار تو رو کے اللہ کو مانگ ماوال کرے. اس آکھو درد تدا درد جو گیا تو رو نہ درد تدا میں کیوں تنی جگہ تری جگہ رواں. ٹھیک ہے اچھا کو دعا کراؤ, نیکاں کو مستجاب الدعوات جڑے لوگ انہاں کو دعا کراؤ. لیکن یہ تو نہیں نا جو تسی دعاونیاں فیساں بھی دیو تے انہاں 1500 پاؤنڈ بھی دیو تے جناب وہ اپنے دندنا کے عیاشیاں کرن تے تسی غریباں لوگاں نے خون چوسن. یہ گل نہیں نے, یہ صوفیاں نے نہیں. اساں بھی لوگ نظرانے دینے, یہ گل نہیں جے تسی آکھو جی پیر صاحب تسی نہیں کرنے, ماں بھی دینے لوگ نظرانے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک دی قسم ہے کہ اج تک یہ فراڈ کر کے کسی اے نہیں آکھیا جے ہے اتنے پیسے کنسائی پائی تے اتنا کام ہوئے سی. میری شکل ہی نہیں جی میں کام کرا سکاں, نہ منی اتنی جرت ہے نہ میرے کو جی کوئی شے ہے. ہاں عرض ہے اس دی بارگاہ وچ ہاتھ چانے ہاں, رونے ہاں, سنگیاں واسطے آخنے بھی ہاں مالک تو مہربانی کری. اس ماں آکھیا ہے تے عزت میری رکھی تے میں تیری بارگاہ وچ منہ کرنے جوگا نہ ہاں. تے اللہ تعالیٰ اپنے فضل نال من کرنا ہے, کسی جگہ نہیں مننا, کتنی جگہ نہیں مننا, کسی لئے فضل ہے. فراڈ کر کے تے انشاءاللہ یہ کام نہیں کیتا جڑا خاص طور تے برطانیہ وچ تے یورپ نے ممالک چلیا ہے. پاکستان بھی چلنا پیا. 2 نمبر نہ کام تے ہر جگہ ہونا ہے. 2 نمبر نہیں اگر نبوت چلنی پئی ہے تے 2 نمبر نہیں ولایت نہیں چل سکنی. 2 نمبر نہیں نبوت چلنی پئی جڑا اتنا اونچا مقام ہے. 2 نمبر نہیں الوہیت چلی ہے. فرعون کے آکھیا میں خدا ہاں, اس آکھیا نمرود آکھیا میں بھی خدا ہاں. 2 نمبر نہیں الوہیت چلی ہے جی. 2 نمبر نہیں نبوت چلی. کئی نبی آئے آپ تو بعد 2 نمبر نہیں چلنیاں رہیاں ہے. آخری تے جڑی ہلے تک کے سامنے کوئی نہیں آیا. پتہ نہیں کل نہ کے خیال نے کوئی اور نہ سر چان ہے. تے 2 نمبر نہیں الوہیت تے نبوت چلی تے 2 نمبر نہیں ولایت تے پیری نہیں چل سکنی. کوئی فراڈ علی نہیں چل سکنی. چنگے مندے ہر فرقے چونے, ہر ماحول چونے. بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے. تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ, وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. وجعل منها زوجها, اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا. لیسکن الیہا, تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف. اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں بھی. وابتغوا ما کتب اللہ لک, کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا, اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں ایک تسکین بھی ہے, سکون بھی ہے. فلما تغشاہا, تو جب شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو, حملت, اور اس سے حمل ہو جاتا ہے, حملاً خفیفاً, اور وہ ہلکا حمل ہوتا ہے, ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے. فمرت بہی, تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے. فلما اثقلت, جب بوجھل ہو جاتی ہے, دعوا اللہ ربہما, تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو. لئن آتیتنا صالحا, اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند, صحیح, درست, ہر نک سکھ سے صحیح ہو, اس کے تمام اعضاء درست ہوں. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین, تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے, بڑا ہم تیرا احسان مانیں گے. فلما آتاہما صالحا, اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ, جعلا لہ شرکا, اب اس میں شریک ٹھہرا دیے. یہ فلاں بزرگ کے مزار پہ میں گئی تھی, یہ ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے, اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی ہے. دیا اللہ نے, اور اب یہاں پہ اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آ گئے. فتعال اللہ عما یشرکون, تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں, وہ تو خود مخلوق ہیں. فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں, جنات ہیں تو مخلوق ہیں, انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں, اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں, یہ تو خود مخلوق ہیں, سب کے سب مخلوق ہیں.
اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں، وہ تو سب کے سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں، بھلا مکہ شریف کی حاضریوں میں بھی وہ کاروان جو بنتے ہیں قافلے، ان میں عورتیں جا رہی ہیں۔ سنا ہے بڑی تعداد ہے۔ نہیں یار یہ ہم سنیوں کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سازش، اس کو شیطان کی طرف سے یہ دوڑی پھرتی ہیں، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ کسی بھی عیسائی بہن کو مزارات پر نہیں جانا ہے، اور غوث پاک کے روزے پر بھی نہیں جانا منع ہے۔ غوث پاک اس سے خوش نہیں ہوں گے، کیسے خوش ہوں گے؟ انہوں نے زندگی میں پردے کی تبلیغ کی، اور اب یہ بے پردہ عورت جا کر ان کے دربار میں چلی جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہ کریں۔ یہ پردے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 205، فتح رضویہ جلد 9 پیج نمبر 557 557 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عورتوں کو مزارات پر جانے کی جا بجا ممانعت فرمائی، چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں، امام قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ سے استفتاء ہوا، یعنی فتویٰ معلوم کیا گیا کہ عورتوں کا مقابر یعنی قبروں پر جانا جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا ایسی جگہ جواز و عدم جواز یعنی جائز و ناجائز کا نہیں پوچھتے، یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے۔ جب گھر سے قبور یعنی قبروں کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے، اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ جب گھر سے باہر نکلتی ہے، سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں۔ جب قبر تک پہنچتی ہے، میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے جب تک واپس آتی ہے۔ جب تک واپس آتی ہے اللہ رب العزت کی لعنت میں ہوتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے انہیں کتنا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے وہ سخت ہے۔ مزارات اولیاء پر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ صرف بارگاہ رسالت میں جب حج کرے گی تو حاضری دے گی، وہاں کی حاضری قریب واجب ہے، اور کہیں بھی مزارات اولیاء پر عورت کو حاضری کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، مردوں کو اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری جائز بھی ہے، سعادت بھی ہے، حاضری دینی بھی چاہیے، باعث برکت بھی ہے۔ کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں۔ مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے، میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں۔ یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو ایک کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے، وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں بولا، میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا، یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں، میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں۔ جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا، تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا، پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا، تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں۔ میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں،
قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے. قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ, قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے. اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے. آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم. آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے. کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو.